اور میرے عزیزوں، ایک آدمی جو ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے گزری ہو، اور آخر میں وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں، ہم بار بار اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں 7 آسمانوں میں چراغاں کر دو، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اب میرے عزیزوں، ایک آدمی اللہ کا نافرمان بندہ جس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہوا، اس کے آنے پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ 7 آسمانوں میں چراغاں فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو شخص اس کے لانے کا ذریعہ بنے گا اس سے اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ ایک آدمی گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ساتھ بات کی، اللہ کی بات کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تیرے انتظار میں ہے، تو توبہ کرے گا، اللہ خوش ہو کے 7 آسمانوں میں چراغاں فرمائیں گے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور میرے عزیزوں، وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا، توبہ کی، اس کے آنے پہ اللہ اتنے خوش ہوئے، ہم آپ سے اللہ کتنا زیادہ خوش ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید راستے سے جا رہا تھا، تو دیکھے ایک بابا جی پودا لگا رہے تھے، تو ہارون رشید نے پوچھا بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ بابا جی نے کہا بیٹا پودا لگا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ بابا جی وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں پودا لگا رہے ہیں، لیکن اس پودے کا فائدہ کیا؟ آپ کی عمر اتنی ہے نہیں کہ اس کا پھل کھا سکے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے میں اس کا پھل نہیں کھا سکتا، لیکن ہمارے بڑوں نے پودے لگائے تھے، ہم نے اس کا پھل کھا لیا، اب ہم پودے لگائیں گے، ہمارے بعد جو نسل آئے گی وہ اس کے پھل کھائیں گے۔ ہارون رشید یہ نصیحت کی باتوں کو بہت پسند فرماتے تھے، بات بہت پسند آئی، تو اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو 1000 اشرفیاں انعام میں دے دو۔ اب وزیر نے 1000 اشرفیاں دی تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، لوگوں کے پودے بڑے ہو جائیں، درخت بن جائے، اس کے بعد پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے ابھی سے پھل دے دیا۔ اب ہارون رشید کو بات بہت پسند آئی، وزیر سے کہا اس کو 1000 اشرفیاں اور دے دو۔ 1000 اشرفیاں لے کے بابا جی نے کہا دیکھو بیٹا، لوگوں کے پودے بڑے ہو جائے تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے 2 بار پھل دے دیے۔ ہارون رشید کو بات بہت پسند آئی، وزیر سے کہا 1000 اشرفیاں دے دو۔ وزیر کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ چلو چلو، یہ شخص بڑا عقلمند ہے، ایسا نہ ہو کہ پورا خزانہ ہی خالی کر دے۔ تو میرے عزیزوں، ایک بادشاہ، ایک چھوٹا سا جس کے قبضے میں چھوٹے چھوٹے خزانے ہیں، اس کو ایک بندے کی بات پسند آئی، اتنی عطا کی۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اللہ رب العزت جس کے قبضے میں زمین آسمان کے خزانے ہیں، اس اللہ رب العزت کو بندے کی بات پسند آئے گی، وہ اللہ رب العزت بندے کو کیا دیں گے؟ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ایسا ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی پورے ہوئی زمین میں جتنی باتیں ہوتی ہے، ان سب میں سب سے بہترین بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، اس کو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو آواز لگتی ہے، جماعتیں آتی ہے، تو یہ نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو تبلیغ کریں، میرے عزیزوں، یہ تو اپنی تربیت کے لیے ہے کہ جو ہم بھول گئے وہ یاد دلانا ہے اپنے آپ کو۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا اور اس زمین کے انسانوں کی طرف، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، آج ہم خود بھول گئے۔ یہ تو اس بات کا مذاکرہ ہے آپس میں، مسلمانوں کو یاد دہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ آج ہم خود سو گئے، آج تو مسلمان کو جگانے کا ٹائم ہے، اس کو چمچوڑنا ہے، بھائی اٹھو، کہ جہاں پہ تم بیٹھے ہو، جس چیز کو، جس دنیا کو تم مقصد سمجھ بیٹھے ہو، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج ہم اپنے آپ کو ایک گھر، 2 بچے، ایک دکان، ایک دفتر کا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تو ہم قصر سلطانی کی گنبد والے نہیں ہیں۔ شاہی کا جہاں اور ہے، گرگس کا جہاں اور۔ ہم جیسے دنیا دار لگے ہوئے ہیں، اغیار لگے ہوئے ہیں، غیر مسلم لگے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کاموں پہ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں اور ان کے لیے دکان دفتر کا سمجھ بیٹھے۔ آج ہم بھی وہ سمجھ بیٹھے۔ میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین کی محنت کے لیے بھیجا ہوا ہے، پورے عالم کی انسانیت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔
جو وقت ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہمارا ایمان ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔